شکریہ مولا رضا، شکریہ مولا رضا، شکریہ مولا رضا، اے غریب الغرباء سن لے ہم سب کی صدا، ہم کو روزے پہ بلا اپنا زوال بنا، مولا رضا یا رضا، مولا رضا، مولا رضا، مولا رضا یا رضا، مولا رضا، مولا رضا، مولا رضا یا رضا، مولا رضا، مولا رضا، مولا رضا یا رضا، مولا رضا، مولا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، وہو خیر ناصر ومعین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، السلام علیک یا ثامن الحجج، السلام علیک یا مولاي علی بن موسیٰ الرضا علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، عشرہ کرامت کی مناسبت سے آج چھٹی نشست میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور باقی نشستوں میں انشاءاللہ العزیز حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرہ مبارکہ پر کچھ مختصر سی گفتگو کریں گے۔ آج کی اس نشست کا موضوع امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا مامون الرشید کی طرف سے ولی عہدی کو قبول کرنا۔ یہ ایک ایسا تاریخی واقعہ ہے کہ جس نے اس زمانے سے لے کر آج تک کے مومنین اور مسلمانوں کے ذہنوں میں سوالات پیدا کیے ہیں کہ امام علی مقام حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے مامون الرشید جیسے خلیفے کی ولی عہدی کو کیوں کر قبول فرمایا؟ ایک ایسا ظالم اور جابر حکمران کہ جس کا تخت شہداء کی لاشوں پر ٹکا ہوا ہے، کہ تاریخ خلافت عباسیہ میں ظلم اور بربریت ہمیں واضح طور پر نظر آتی ہے، ایسے ظالم اور جابر حکمران کی ولی عہدی کو قبول کرنا یہ قرآن کے صریح خلاف نہیں ہے؟ یہاں پر یہ سوال ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کے جو صراحت سے، وضاحت سے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے اور اس کی حمایت نہ کرنے کا اعلان کرتا ہے، امام کا یہ قدم ظالم کی حمایت نہیں ہے؟ امام کا یہ قدم ظالم کی مدد کرنا نہیں ہے؟ کیا امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے وقت آخر میں اپنے فرزند اکبر حضرت امام حسن کو وصیت کرتے ہوئے یہ نہیں فرمایا کہ بیٹے کبھی بھی ظالم کی حمایت نہیں کرنا؟ تو امام کا یہ قدم ظلم کی حمایت نہیں ہے؟ ایسے بہت سارے سوالات ہیں کہ جو ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو آئیے اس مختصر سی نشست میں کچھ پہلوؤں پر آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں تاکہ ہم اس مسئلے کو محسوس کر سکیں اور اس کا جواب ڈھونڈ سکیں۔ اس سے پہلے کہ میں اس بات پر کچھ عرائض عرض کروں کہ امام نے یہ ولی عہدی کیوں قبول کی، آئیے ہم ذرا اس بات پر توجہ کریں کہ مامون الرشید نے امام کو ولی عہدی کی پیشکش کیوں کی؟ آخر کیا وجہ تھی کہ مامون چاہتا تھا کہ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام میرا ولی عہد بنے؟ ہم اگر خلافت عباسیہ کی طرف نگاہ کرتے ہیں، خود مامون اور اس کے آباء و اجداد کی طرف نگاہ کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ مامون اور اس کے آباء و اجداد، مامون کا باپ ہارون رشید کہ جو حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام
کہ والد گرامی حضرت امام موسیٰ کاظم کا قاتل ہے، ان کو شہید کر رہا ہے۔ مامون کے آباء و اجداد میں سے منصور دوانقی کہ جو امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے جد امجد پدر بزرگوار حضرت امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام کا قاتل ہے، ان کو شہید کر رہا ہے۔ خود مامون الرشید کہ جو ابھی ابھی اپنے بھائی کے قتل سے فارغ ہوا ہے، کہ جس نے ابھی ابھی امین کو قتل کیا ہے، وہ امام کو کیوں پیشکش کر رہا ہے کہ آپ میرے ولی عہد ہو جائیں؟ اور یہ سلسلہ فقط نسل بالا میں نہیں ہے، آباء و اجداد میں نہیں ہے، بلکہ یہ نسل میں رہا ہے۔ اس کے پسماندگان مامون الرشید کے وارثین، اس کے والیین، ان کے ہاتھ بھی نسل امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے خون سے رنگین ہیں، ان کی اولاد کے قتل سے شریک ہیں یہ افراد۔ تو کس طرح مامون نے یہ گوارا کیا کہ اپنی ولی عہدی امام علی مقام کے سپرد کرے؟ تو آئیے ہم کچھ وجوہات کہ جو تاریخ نے اپنے اندر بیان کی ہیں ان کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرائیں کہ امام کو کیوں یہ ضرورت پیش آئی کہ اس مرحلے تک سلسلہ پہنچے کہ مامون کی طرف سے یہ ولی عہدی کی پیشکش آئے۔ تاریخ میں اس کے کچھ اسباب ذکر کیے گئے ہیں، ان میں سے کچھ اسباب ہم آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتے ہیں۔ پہلا مقصد مامون کا اس ولی عہدی کو دینے میں یہ تھا کہ امام کو مدینے سے خراسان بلایا جائے، اپنی آنکھوں کے سامنے رکھا جائے۔ پہلا مقصد یہ تھا کہ میں امام کو وہاں سے یہاں اپنے پاس بلاؤں اور اس کے بعد ولی عہدی کی پیشکش کروں۔ امام کو اپنے پاس بلانے کا مقصد یہ تھا کیونکہ ہارون رشید کہ جو مامون کا باپ تھا وہ امام علی مقام کے پدر بزرگوار حضرت امام موسیٰ کاظم کے قتل کی وجہ سے لوگوں میں منفور ہو چکا تھا، لوگوں میں چیمگوئیاں ہو رہی تھی ہارون کے اس قدم کو لے کے، ایک۔ اور دوسری وجہ خود مامون رشید کی طرف سے اپنے بھائی امین کے قتل کا اقدام کرنا، اس کی وجہ سے بھی حکومت مامون کو کچھ خطرات لاحق تھے، اور مامون امام کی طرف سے پریشانی اور نگرانی کا شکار تھا کہ ہو سکتا ہے امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں رہ کر کوئی ایسی تحریک چلائیں کہ جو میری حکومت اور میری خلافت کو گرانے کا سبب بنے۔ اسی وجہ سے یہ چاہتا تھا کہ امام کو اپنے پاس بلا لے۔ تو اب یہ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، اگر مامون چاہتا تو امام کو مدینے میں شہید بھی کروا سکتا تھا، تو وہاں شہید کیوں نہ کروایا، اپنے پاس کیوں بلایا؟ اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ خود اس کا باپ ہارون جو کہ امام موسیٰ کاظم کو قتل کر چکا تھا، اور یہ خود اپنے بھائی کو قتل کر چکا تھا، جس کی وجہ سے لوگوں میں منفور واقع ہوا تھا، لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے نفرت تھی کہ یہ قاتل خاندان کا قاتل وارث ہے۔ اسی وجہ سے اس نے امام کو مدینے میں شہید کرنے سے پرہیز کیا، بلکہ امام کو اپنے پاس بلایا۔ کس لیے؟ تاکہ امام کی حرکات و سکنات پر نظر رکھ سکے، تاکہ یہ دیکھ سکے کہ کون کون آتے ہیں امام سے ملنے کے لیے، تاکہ یہ دیکھ سکے کہ امام اپنے زائروں سے، امام اپنے چاہنے والوں سے کیا بات کرتے ہیں، تاکہ ہر وقت امام پر نظر رکھ سکے۔ اسی لیے اسی مقصد سے اس نے امام کو مدینے سے خراسان اپنے پاس بلوایا۔ یہ ایک سبب تھا، امام کی تمام ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کرنے کے لیے اس نے امام کو ولی عہدی کی پیشکش کی تھی۔ دوسری وجہ، ان دو واقعوں کے بعد، شہادت امام موسیٰ کاظم کے بعد اور امین کے قتل کے بعد، خلافت عباسیہ میں کچھ ایسی تحریکیں رونما ہوئی تھیں کہ جو اس حکومت کے برخلاف آواز اٹھا رہی تھی، کچھ ایسی بیداری نے جنم لیا تھا کہ جو مامون کی حکومت کو قبول نہیں کر رہی تھی۔ مختلف مقامات پہ، خلافت اسلامیہ کے مختلف مقامات پہ، مختلف شہروں میں ایسی تحریکیں بیدار ہو رہی تھی، ایسے انقلابی افراد بیدار ہو رہے تھے کہ جو حکومت کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے، لوگوں کو جمع کر رہے تھے۔ مامون کا
امام کو اپنے پاس بلانا اس مقصد کے لیے تھا کہ اس تحریک بیداری کو روک سکے، کیونکہ جب عام لوگ یہ دیکھیں گے کہ مامون کے ساتھ امام ہیں، امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، تو وہ مطمئن ہو کے بیٹھ جائیں گے۔ امام کو اپنے پاس بلانا امام کے لیے نہیں تھا، بلکہ امام کو اپنے پاس بلانا ان بیداریوں کو اور ان انقلابیوں کو خاموش کرنے کے لیے تھا کہ جو حکومت کے خلاف اقدام کر رہے تھے۔ تیسری وجہ امام کے تقدس کو پامال کرنا تھا۔ امام مدینے میں رہتے تھے کہ جہاں نبوت و رسالت کی خوشبو تھی، امام مدینے میں رہتے تھے کہ جہاں ولایت و امامت کی خوشبو تھی۔ امام وہ حیثیت رکھتے تھے معاشرے میں کہ لوگ اپنی عقیدتوں کے سجدے کرتے تھے امام کی پرہیزگاری کے سامنے۔ امام کی لوگوں کے قلوب پر حکومت تھی۔ امام کی تقوی، امام کی پرہیزگاری، امام کا زہد، امام کی عبادت گزاری، یہ سب وہ چیزیں تھیں جن سے لوگ منشا لیتے تھے۔ اپنی عبادت گزاری کا منشا امام علی رضا کے سجدوں سے لیتے تھے۔ امام کی حکومت لوگوں کے قلوب پر تھی۔ مامون یہ کام کر کے امام کے تقدس کو پامال کرنا چاہتا تھا کہ یہ خاندان امامت کہ جو زہد و پارسائی کا درس دیتے ہیں، کہ جو سادہ زیستی اور سادہ زندگی گزارنے کا درس دیتے ہیں، دیکھے کہ ہم نے جب ان کو ولایت عہدی دی، ہم نے جب ان کو مقام جاہ و حشم دیا تو انہوں نے قبول کیا۔ یعنی یہ دنیا سے نالا نہیں ہے، یہ دنیا چاہتے ہیں۔ ان کے قلوب میں بھی دنیا کی محبت ہے، یہ بھی دنیا دار لوگ ہیں۔ حقیقت میں یہ ولایت عہدی لوگوں کے قلوب سے اس تقدس کو پامال کرنے کی وجہ سے تھا۔ چوتھی وجہ جو تاریخ نے لکھی وہ یہ تھی کہ یہ مامون الرشید جو ہارون رشید کا بیٹا تھا، یہ اپنے باپ کے گناہ اور جرم کا جبران کرنا چاہتا تھا، اس کا تدارک کرنا چاہتا تھا۔ ہارون کے جس کے ہاتھ امام موسیٰ کاظم کے خون سے رنگین تھے، ہارون کے جس نے امام موسیٰ کاظم کو شہید کیا، مامون اپنے باپ کا وہ گناہ کہ جو لوگوں کے دلوں میں ہارون کی نفرت کا سبب بنا تھا، اس کا تدارک اور جبران کرنے کے لیے امام موسیٰ کاظم کے فرزند امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ولایت عہدی دے کر اس ظلم کا ازالہ کرنا چاہتا تھا، تاکہ لوگوں کے دلوں میں یہ ہے کہ میرے باپ نے قتل کیا تھا، میں خاندان آل محمد کو چاہنے والا ہوں، میں اس کا تدارک اور جبران کرتا ہوں، یہ شان و شوکت دے کر۔ پانچویں وجہ جو بیان کی تاریخ میں، وہ اپنے تمام مضمون ارادوں میں، اپنے تمام کاموں میں لوگوں پر یہ ثابت کرنا چاہتا تھا، لوگوں پر یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ میں حاکم وقت ہونے کے حوالے سے جو بھی کر رہا ہوں، امام میرے ساتھ شریک ہیں اس کام میں، کیونکہ میرے ولی عہد ہیں، میرے ہر کام میں امام شریک ہیں، اور اس شراکت سے وہ اپنے ہر فعل کی مشروعیت کو ثابت کرنا چاہتا تھا کہ امام میرے ساتھ شریک ہیں اور میرا کام مشروعیت رکھتا ہے، جائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امام میرے ساتھ ہیں۔ اگر میں کوئی غلط کام کرتا تو وہ مجھے نہی عن المنکر کرتے، وہ مجھے برے کاموں سے روکتے۔ اب جو اگر میں کام کر رہا ہوں تو یہ امام کی رضامندی سے ہو رہا ہے۔ اور آخری وجہ کہ جو تاریخ نے بیان کی وہ یہ کہ خاندان بنو عباس کی جو تاریخوں سے ایک سلسلے سے خاندان آل محمد کا دشمن رہا تھا، لوگوں کے دلوں میں شیعیان حیدر کرار، شیعیان محمد و آل محمد کے قلوب میں اسی ظلم و سفاکیت اور بربریت کی وجہ سے خاندان بنو عباس کے لیے نفرت پیدا ہو چکی تھی۔ امام علی مقام کو یہ ولی عہدی دے کر یہ شیعیان کے قلوب میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتا تھا، تاکہ شیعیان میری حکومت کے خلاف نہ بولیں۔ یہ وہ وجوہات تھی کہ جو اس بات کی طرف ناظر ہیں کہ مامون الرشید کیوں امام کو اپنا ولی عہد بنانا چاہتا تھا۔ یہ وہ کچھ اسباب تھے جو تاریخ نے بیان کیے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولا رضا یا رضا، مولا رضا، مولا رضا، مولا رضا یا رضا، مولا رضا، مولا رضا، مولا رضا
یا رضا مولا رضا مولا رضا مولا رضا یا رضا مولا رضا مولا رضا شکریہ مولا رضا شکریہ مولا رضا شکریہ مولا رضا شکریہ مولا رضا اے غریب الغرباء سن ہم سب کی صدا ہم کو روزے پہ بلا اپنا